نحمدو نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نو ٹینشن، نو ڈپریشن، نو فرسٹریشن، فی زمانہ گھر گھر کی کہانی، مختلف معاملات کے اندر، روزی روزگار کے اندر، کاروبار کے اندر، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت، مگر سکون نہیں۔ ٹینشن، ڈپریشن کا خاتمہ ابھی سے تیار ہو جائیے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ذہنی دباؤ میں ہیں، ذہنی پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں، بے شمار رشتے، گھر، چھت، کاروبار، نوکری، سب الحمدللہ ثم الحمدللہ سب کچھ ہے۔ اللہ نے تمام نعمتوں سے نوازا، مگر سکون نہیں مل رہا۔ سکون کیسے ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا؟ قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، یہ ہے اللہ کا ذکر۔ لہٰذا ایک ایک جملہ غور سے سنیے گا، محبت کرنے والوں کو پہنچائیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ جتنا زیادہ ہو سکے علم کا پھیلانا صدقہ جاریہ کے مصداق کوشش کیجیے گا کہ محبت کرنے والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو یہ پیغام دیں۔ میری ہر ویڈیو الحمدللہ ثم الحمدللہ بلا محنت، بلا خرچہ، بلا جد و جہد اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ کیوں کہ اس کے علاوہ دیر از نو وے ان دا لائف۔ اب سن لیجئے غور سے کہ یہ 5 منٹ کا پھر عمل، کیونکہ میری ہر ویڈیو میں جو بھی عمل ہوتے ہیں وہ 5 منٹ سے زیادہ کے نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے عادت ڈالیے روزانہ، اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید پڑھے ہوئے ہیں تو اس کی روزانہ تلاوت کی کم از کم 5 منٹ روزانہ بلا ناغہ عادت ڈالیے، اور دوسرے 5 وقت کی نماز کی کوشش کیجیے۔ شروع میں آپ کو دشواری ہو رہی ہے، شیطان مردود اس طرف جانے نہیں دے رہا ہے، تو کم از کم 2 وقت کی پڑھ لیجئے، 3 وقت کی پڑھ لیجئے، 1 وقت کی پڑھ لیجئے، 4، مطلب چھوڑیے نہیں بالکل اس کو۔ اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ 5 وقت کے پکے نمازی بن جائیں گے، اور جس دن یہ آپ نے عمل کر لیا تلاوت کلام پاک اور نماز کا، تو آپ اللہ تعالیٰ کی قربت میں چلے جائیں گے۔ پھر جتنے بھی مسائل ہیں آپ کے، اللہ کریم اپنی ذمہ داری میں ایسا طریقے سے، خوشیوں سے اور بغیر کسی نقصان کے آپ کی زندگی میں سکون داخل کرتے ہوئے بقیہ ماندہ زندگی کو سکون انداز سے گزارنے کی توفیق دے۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ بعد نماز مغرب اور بعد نماز عشاء صرف 5 منٹ کا عمل، دونوں آپ گھڑی دیکھ کے عمل کیجئے گا۔ 5 منٹ سے کم ہی لگیں گے، 5 منٹ سے زیادہ نہیں، کیونکہ میرے ہر ویڈیو میں جتنے بھی روحانی علاج کے سلسلے میں قرآنی آیت کا تعلق ہوتا ہے تو میں باقاعدہ پہلے اس کو خود اپلیکیبل کرتا ہوں، ٹائم کلیکشن کرتا ہوں کہ کتنا وقت ہوا، اس کی بنیاد پہ میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں، اور اپنے محبت کرنے والے آپ جیسے سامعین سے اور حاضرین سے۔ اب بعد نماز مغرب اور بعد نماز عشاء کیا عمل آپ نے کرنا ہے؟ اول اور آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد صرف 21 بار 21 ٹائم مغرب میں بھی اور عشاء میں بھی۔ کیا؟ غور سے سن لیجئے، آپ کو اس میں اعظم کو اپنے اندر سمونے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اس میں اعظم، جس کے لیے اس نام سے آپ بھی واقف ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی ناموں میں اس میں اعظم چھپا ہوا ہے۔ ان کو تلاش کرنے کے بعد اپنی عملی زندگی میں ان کو داخل کیجئے، اور روزانہ اپنی پڑھائیوں میں ان کو شامل کیجئے، اور چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور عنایت دیکھ لیجئے۔
سن لیجئے، اول اور آخر ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لی، درمیان میں 21 مرتبہ دعا مانگنے سے پہلے نماز مکمل کرنے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحق المبین، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ تینوں اسم اعظم ہیں، اس میں چھپے ہوئے۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ جب آپ ادائیگی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دانہ مکمل ہوگا، یعنی ایک گنتی مکمل ہوگی۔ اس طریقے سے 21 مرتبہ کر لیجئے اور 21 دن کر لیجئے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، برکت دیکھیے۔ اس 21 دن کے اندر اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر آپ کی وہ تمام ذہنی پریشانیاں باوجود تمام نعمتوں کے، جو سب سے بڑی دولت ہے اور سکون، اس سے محروم ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کی محرومی دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اسی طریقے سے آپ جیسے محبت کرنے والوں کے جب تک اللہ تعالیٰ نے حیات عطا فرمائی، ہمت، طاقت، توفیق اور علمی صلاحیت اور زبان کی گرہ کو کھولتے ہوئے الفاظوں کی ادائیگی میں ٹھہراؤ، سکون اور احساس عطا فرمائے آپ جیسے محبت کرنے والوں کا۔ اب آپ پر لازم ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ آپ بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں، کیجیے، اپنے محبت کرنے والوں کو ضرور پہنچائیے۔ اب چلتے چلتے میرا جو اپنا طریقہ، ہیلتھ از ویلتھ، تندرست تو من درست، من درست تو نیت درست، نیت درست تو قبلہ درست۔ اس کے سلسلے میں سن لیجیے، وائرس کا دورہ ہے، خاص طور پہ میرے کراچی شہر میں موسم تبدیل ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے موسم سرما کی آمد ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کچھ دنوں میں بارش بھی متوقع ہے، اور یہ سمجھ لیجیے کہ فوگ وغیرہ بھی پڑنے کا زیادہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں یہ انتظامیہ، جو بھی ریسرچر ہیں کلائمیٹ کے، ان کے حساب سے۔ تو آپ نے ایک تو مغرب کے بعد بہت احتیاط سے باہر نکلنا ہے، خاص طور پہ کھلی سواری میں۔ دوسری بات یہ کہ دن میں کم از کم 3 مرتبہ ضرور آپ نے، جو باہر نکلنے والے حضرات ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد ہوں، دن میں 3 مرتبہ ضرور سن لیجیے غور سے، ادرک، دار چینی، چھوٹی الائچی، لونگ اور گڑ، اس کا قہوہ بنا کے پینا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ شوگر کے مریض ہیں تو گڑ مت ڈالیے، صرف یہ 4 چیزیں ڈال دیجیے اپنے قہوے کے کپ کے حساب سے، اندازے سے۔ چھوٹا سا ٹکڑا معمولی سا، ایک پور دار چینی کا، ایک پور ادرک کا، اور 2-3 چھوٹی الائچی توڑ کے ڈالیے گا، اور 2-3 لونگیں توڑ کے ڈال کے ہلکی آنچ پہ پکا لیجیے گا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، جو بھی چیز ہلکی آنچ پہ پکے گی اس کی افادیت زیادہ ہوگی اور لذت بھی زیادہ ہوگی۔ تو تھوڑا سا وقت تو لگے گا ہلکی آنچ پہ پکانے میں۔ جب وہ ابل جائے چھانیے، دن میں اگر 3 مرتبہ نہیں کر سکتے تو 2 مرتبہ ضرور کیجیے، ایک تو رات کو سوتے وقت اور دوسرے صبح گھر سے نکلتے وقت۔ آپ 3-4 دن کے اندر دیکھ لیجیے، بہت سارے بیجا اسراف، بیجا اخراجات سے آپ بچ جائیں گے۔ یہ جو آپ کے جسم میں درد ہوتا ہے، یہ جو زبردستی کام کرنے کی صورتحال آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے، یہ جو سر بھاری رہتا ہے، یہ ناک جو بند رہتی ہے، کبھی کھل جاتی ہے کبھی بند ہو جاتی ہے، یہ کن پٹیوں میں جو درد رہتا ہے، یہ ناک کے نتھنوں کے اندر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے روئی یا پیکنگ ٹھوس دی ہے، سانس پورے طریقے سے نہیں آ رہی ہے، بلغم اکثر کھانسنے کے بعد بلغم کی گھبراہٹ آتی ہے، نظام ہضم آپ کا خراب ہوتا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کے لیے کوڑیوں کا علاج، کوڑیوں کا علاج، کوڑیوں کا علاج۔ یقین مانیے کہ جب بھی قیامت تک کے لیے جو لوگ نیچر کی طرف آئے اور نیچر کے حساب سے انہوں نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت کی دولت سے بھی نوازا اور اپنی قربت کی دولت سے بھی نوازا۔ تو ایک بات پھر دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ کا مشکور کہ آپ کمنٹس کے اندر لائک کرتے ہیں، مشورے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو برقرار رکھے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے مصداق میں آپ کو یہ علم دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ خصوصی دعاؤں کے ساتھ ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور یقیناً آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے، اور خاص طور پہ یہ درخواست ضرور ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا اور میری اہلیہ کا پھر انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام ہے
زیارت کے لیے اور عمرے کے لیے، اور اٹ مے بی پاسبل کہ میں دسمبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں روانہ ہو جاؤں گا۔ تو دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسافروں کی، پردیسیوں کے ساتھ ساتھ میری اور میری اہلیہ کی بھی حفاظت فرمائے، اور زمینی آسمانی موسمی وبائی آفتات، تکلیف، بیماری، پریشانی سے حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس درمیان میں جو وقفہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں بھی آپ سے خطابت کے معاملے میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ سبیل نکالے گا۔ باقی ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، آپ بھی ہمیں یاد رکھیے گا، اور محبت کرنے والوں کو یاد رکھیے گا۔ اور جو صاحب یہ یوٹیوبر ہیں جناب عارف صاحب، ان کی فیملی، ان کے اہل خانہ کو بھی یاد رکھیے گا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اور عارف صاحب فی الحال اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور بزرگان دین کے پھیلائے ہوئے علم سے مستفیض ہوں۔ ورنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ناٹ اے سنگل پینی، ناٹ اے سنگل پینی، ناٹ اے سنگل پینی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ایک بات دل کی گہرائیوں کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ مسکرا دینا بھی مومن کے لیے صدقہ ہے۔ اس صدقے کو اپنے اوپر مسلط کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ بما اہل خانہ، ما السلام۔